حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا کہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آب زمزم پینے سے مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ اگر تم اس کو حصول شفا کی نیت سے پیو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تمہیں شفا بھی عطا فرما دے گا، اور اگر تم اسے حصول پناہ کی نیت سے پیو گے، مثال کے طور پہ دشمنوں کا خوف ہے یا یہی ہے کہ اللہ تیری ناراضگی ختم ہو جائے، مالک ہے جی بے نیاز ہے جی، بندے نو ٹھیک کر سکتا ہے جی، آخر بیماراں نو شفا خانے چو ہی شفا ملنی ہے، اور کتوں ملنی ہے؟ کعبے سے بڑا شفا خانہ کہاں ہے؟ دہلیز خدا سے بڑا کوئی شفا خانہ ہے؟ تیرے در پہ کھڑا ہوں مالک، تیرے سامنے کہہ رہا ہوں لبیک اللہم لبیک، میں انہیں جوگا نہیں، ایک کل دا پار چک نہیں سکتا، پر جیہو جی بھی میری مالکہ میں زبان نہ تیری بارگاہ حاضر ہاں۔ تو یہ نیتیں اچھی کر کے شفا خانے میں پکاریں تو نبی پاک نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام جو اس کے ذریعے پناہ طلب کرے گا اللہ اس کے ذریعے اسے پناہ بھی دے گا۔ اور آگے فرمایا کہ اگر تم اسے صرف پیاس بجھانے کے لیے پیو گے تو یہ تمہاری پیاس بھی بجھا دے گا۔ زمزم شریف کے وقت لوگ اکثر کہتے ہیں، آپ نے سنا بھی ہوگا کہ بھائی نیت کرو جو دل میں رکھو اللہ پوری کرے گا، یہ بات ٹھیک ہے، اس حدیث کے موافق ہے۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس صحابی ہے، ابن صحابی، مفسر قرآن، آپ ایک دعا پڑھا کرتے تھے زمزم شریف پیتے وقت، آپ کو وہ دعا سکھا دیں؟ اللہم اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ کیا خوبصورت دعائیں ہیں، بندے دے سارے روگ موک گئے جی۔ لو جی سنو، پہلی دعا آپ نے یہ کی، اللہ مجھے نفع دینے والا علم عطا فرما۔ بیالوجی سارے نے پڑھ لی، فزکس سارے نے پڑھ لی، انگریزی سارے نے پڑھ لی، قرآن کسی نے پڑھا۔ علم نافع وہ ہے جو قبر میں آپ کو آگ سے بچائے، اور یہ آپ کو اللہ کا کلام بچانے والا ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ دنیاوی علم آپ کو اچھی نوکری دلا سکتا ہے، اللہ سے نہیں چھڑا سکتا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اللہ سے اپنی قربت کرنے کے لیے آپ کو اللہ کا قرآن پڑھنا پڑے گا، سرکار دو عالم کا ارشاد سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا پڑے گا۔ تو آپ نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے علم نافع عطا فرما اور وسیع رزق عطا فرما، اور میں ہر بیماری سے شفا کا سوال کرتا ہوں۔